نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو 5 خصال رمضان کے اندر دیے گئے جو ان سے پہلے امتوں کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 2، مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کریں۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز جنت کو مزین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی پریشانیوں کو اپنے اوپر سے ہٹا کر تمہاری طرف آ جائے۔ نمبر 4، سرکش شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتے جو دوسرے مہینوں میں کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، رمضان کی آخری رات کو ان کے لیے بخشش کی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ رات شب قدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ جب عمل کرنے والا اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر پر حاضر ہو جاؤ۔ جب ہم حاضر ہو گئے، جب آپ ایک درجہ اوپر چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرا درجہ اوپر چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرا درجہ اوپر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اتر گئے تو ہم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے ایسی بات سنی آج جو اس سے پہلے نہیں سنی۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس مجھ سے یہ عرض کیا کہ دور ہو وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ کی گئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرا درجہ چڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرا درجہ چڑھا تو انہوں نے کہا کہ دور ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ان میں سے ایک کو، اور پھر والدین اس کو جنت میں نہیں پہنچائے۔ میں نے کہا آمین۔ 2 حدیثیں پڑھی۔ پہلی حدیث میں 5 چیزیں جو اس امت کو دی گئی ہیں، اس سے پچھلی امت کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں کہ یا اللہ تو روزے داروں کی مغفرت فرما، اور جنت کو اللہ پاک روزانہ سجاتے ہیں اور فرماتے ہیں قریب ہے میرے نیک بندے تمہارے پاس آ جائیں، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور رمضان کی آخری رات کو بخشش کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، رمضان کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث جو پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جیسے یہ ممبر ہے، تو پہلا درجہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرا درجہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرا چڑھے تو فرمایا آمین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر
بیان فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے جس نے رمضان کو پا لیا مگر اس کی بخشش نہیں کی۔ یعنی رمضان کا مہینہ اس پر آیا لیکن اس نے رمضان کے مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگا، رمضان کے مہینے میں جو اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا کہ اس کی بخشش ہو جاتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور پھر دوسرا درجہ چڑھے تو فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ آپ پر درود شریف نہیں پڑھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو ہمیشہ درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا درجہ جب چڑھے تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو ایسا شخص کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکے، کہ اس کے والدین اس کو جنت تک نہیں پہنچائے، یعنی اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے والدین کو خوش کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ تو جس دعا کو جبریل علیہ السلام مانگے اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دیں تو اس دعا کا پھر کیا کہنا ہے؟ وہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے، پھر اس بد دعا کا کیا کہنا ہے؟ تو 3 بد دعائیں فرمائیں، ایک رمضان، دوسرا ماں باپ کے بارے میں، اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بارے میں۔ تو میرے بھائی، اور رمضان کا مہینہ ہمارے سر پر ہے، ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشوا لیں، رمضان سے جو ہے ہم پورا فائدہ اٹھا لیں، رمضان کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور پھر اس رمضان سے ہماری زندگی جو ہے پلٹ جائے۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو تو پھر واپس، پھر ایسا تو ظاہر ہے صرف رمضان میں تو اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرنی ہے نا، اللہ کی فرمانبرداری تو سال کے پورے سال فرض ہے۔ اور جن کے والدین جو ہے ان کی خدمت کریں، ہم ان کو خوش رکھیں، خاص طور پر جو بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو بڑھاپے کے اندر ان میں چڑچڑاپن آ جائے یا ان سے ناگوار چیزیں ہونے لگیں تو اس کو برداشت کرنا اور ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجے، اور جب خاص طور پر ان کا نام آئے تو جو ہے فوراً جو ہے وہ درود شریف حاصل کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔